عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت محبوب الہی کے پاس ایک غریب آدمی آیا اور اس نے کہا حضور میں ضرورت مند ہوں اور میری بچی کی شادی ہے، آپ میرے لیے کچھ انتظام فرما دے۔ خدا کا کرنا یہ کہ اس وقت حضرت محبوب الہی سیدی خواجہ نظام الدین اولیاء سلطان المشائخ کے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، تو آپ نے اس شخص سے فرمایا تھوڑا انتظار کرو، اللہ ابھی انتظام کر دے گا تو میں آپ کی مدد کر دوں گا۔ وہ رکا، پھر کچھ دیر گزری، پھر آیا، پھر آپ نے فرمایا ابھی انتظام نہیں ہوا، کچھ دیر انتظار کرو، انشاءاللہ اللہ انتظام کر دے گا تو میں تمہاری مدد کر دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا، ایسے میں جو ہے وہ شام قریب ہو گئی، تو اس شخص نے کہا اچھا اب تو جانا ہے، شام قریب ہو گئی ہے، مجھے اپنے گھر بھی لوٹنا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا اتفاق سے آج انتظام نہیں ہو سکا اور میں تمہیں خالی لوٹانا نہیں چاہتا، اس وقت میرے پاس میرے 2 جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں اپنے 2 جوتے آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ اس کو لے جائیں اور اس کو بیچ کر کچھ انتظام کر لیں۔ اس نے بادل ناخواستہ حضرت سیدی محبوب الہی کے جوتے لیے، دل میں خیال کیا ایک فقیر کے مرد درویش کے پرانے جوتے آخر بازار میں بکیں گے بھی کتنے میں اور میرا کیا اس سے بن سکے گا، لیکن پیر روشن ضمیر ہوتا ہے، وہ نظام الدین اولیاء تھے، محبوب الہی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو وہ چمک اور وہ نگاہیں عطا کی تھی کہ آنے والے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے جوتیاں تو دے دی، نالین تو اپنی دے دی، مگر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی سخاوت کیا تھی کہ اگر دینے کے لیے کچھ نہ تھا تو اپنی جوتیاں ہی اٹھا کر کے عطا فرما دی۔ بہرحال وہ شخص کچھ عقیدت مند بھی تھا، لیکن دل میں عجیب سا سوچ رہا تھا کہ اس کو کیا کروں گا، کون خریدے گا، کیا ہوگا۔ آخر کار وہ جو ہے وہ دلی سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد جب وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے تو دوسری صبح کو جب وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، چلتے چلتے دلی سے وہ باہر نکلا اپنے گھر کو جاتے ہوئے، تو اس نے تھکان کی وجہ سے تھوڑی دیر کہیں رک کر کے آرام کرنا چاہا۔ وہ سوچا مسافر ہوں، تکیہ بھی پاس میں نہیں ہے، تو ایک کپڑے میں اس نے وہ جوتیاں لپیٹ رکھی تھی، اسی کا سرہانہ بنا کر ایک درخت کے نیچے لیٹا تھا اور ادھر سے بادشاہ کا لشکر آ رہا تھا فتح مند اور ظفر مندی کے ساتھ، اسی میں حضرت امیر خسرو بھی تھے اور غنیمت میں آپ کو 5 لاکھ اس زمانے کے سکے ملے ہوئے تھے۔ جب خسرو اس میدان میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا پیر کی خوشبو آ رہی ہے، پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ ساتھیوں نے کہا خسرو عجیب حال ہے، یہاں تمہارے پیر کہاں اور پیر کی خوشبو کہاں؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی ہو، پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر کار چلتے ہوئے جب آئے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے ایک شخص لیٹا ہوا ہے مسافر، اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تم حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی خانقاہ سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور پھر کہا کہ گیا تھا، بیٹی کی شادی تھی، کچھ طلب کرنے کے لیے، لیکن دن بھر بیٹھا رہا، انتظار کیا، کچھ نہ ملا، تو حضرت نے اپنی جوتیاں دی اور کہا کہ اس کو بیچ دینا اور اپنا کام نکال لینا۔ حضرت امیر خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ کتنے میں بیچنے کا ارادہ ہے اور کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا ایک فقیر کی جوتیاں کتنے میں بک سکتی ہے؟ حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس 5 لاکھ سکے ہیں، میں وہ سب دیتا ہوں اور میرے مرشد کی جوتیاں میرے حوالے کر دو۔ کاش کہ میرے پاس اور رقم ہوتی تو میں اور دے دیتا، اس لیے کہ یہ جوتیاں اتنی انمول ہے کہ جان دے کر بھی لی جائے تو سستی ہوگی، اور 5 لاکھ سکے دے کر اپنے مرشد کی جوتیاں لی، سر پہ رکھا اور خانقاہ میں تشریف لائے۔ جب خانقاہ میں آ رہے تھے تو سرکار محبوب الہی فرما رہے تھے یار کی خوشبو آ رہی۔ دلوں کا محبت کا تعلق بھی کتنا خوبصورت اور کتنا جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے کہ انسان کی خوشبو پاتا ہے۔
محبت کی خوشبو پاتے، دلوں کی خوشبو پاتے۔ اور پھر اس کے بعد جب خسرو آئے اور مرشد کے قدموں میں جوتیاں رکھی تو سرکار محبوب الہی نے پوچھا خسرو کتنے میں خریدا؟ عرض کی حضور 5 لاکھ میں، لیکن سستی خرید لایا ہوں، اس لیے کہ اگر جان و دل قربان کر کے بھی یہ نعمت ملتی تو سستی تھی۔ حضرت امیر خسرو کے اس انداز پر حضرت محبوب الہی نے فرمایا اگر کسی کو مرید ہونا سیکھنا ہے وہ خسرو سے سیکھے۔